اللہ تجھے ہدایت دے دے لے آئے ایمان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ سواگت ہے دوستوں، آپ سبھی کا سنہرے لفظ میں سنیں گے دوستوں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہو ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، عمران بول رہا ہے اور عمران وہی بول رہا ہے جو آپ کی دھڑکنوں میں اس نے سنا ہے۔ میں پڑھتا ہوں کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، تیار رہیے گا یہاں سے وہاں تک، اٹھے آپ کا ہاتھ اگلے مصرے پہ، کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، رات ہی رہ جائے گی اس دن صبح نہیں آئے گی۔ بہت شکریہ۔ کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، رات ہی رہ جائے گی اس دن صبح نہیں آئے گی، رات ہی رہ جائے گی اس دن صبح نہیں آئے گی۔ اللہ تجھے ہدایت دے دے، ایک شخص کی آمین پہنچے وہاں تک کہ اللہ تجھے ہدایت دے دے لے آئے ایمان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ آرتی اور اذان سے مل کر، آرتی اور اذان سے مل کر بنے ہیں ہندوستان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ بہت شکریہ۔ نہیں میں گھڑی نہیں دیکھ رہا تھا، میں تو بس اپنی مارکیٹ ویلیو چیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھئی آپ سننے کے موڈ میں ہیں۔ میں جاؤں آؤں یہ سلسلہ میں جانتا ہوں کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں سنانے کے لیے آیا ہوں، تو میں بیچ میں کوئی بدماشی نہیں کرنا چاہ رہا۔ بہت شکریہ۔ ان کے جذبے ہیں، ان کے دل سے نکلنے والی دعائیں ہیں، میں قبول کرتا ہوں اسے۔ کسی بچے نے کہا کہ صبح تک پڑھنا ہے، کہرانا ہے صاحب، اسے پتا ہے کہ 5 روپے میں 50 روپے کا کام کیسے لیا جاتا ہے، تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں الحمدللہ۔ سلام ہے، اور اس شہر کے دماغ کو بھی سلام کرتا ہوں۔ ایک نظم سنانے کی خواہش ہے آپ کو، لیکن اس نظم کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کا اور ذہن بن جائے، تھوڑا سا آپ اور سننے کے موڈ میں آ جائیں۔ تو ہاں چلیے میں سیدھے وہی نظم سنا دوں، پھر انشاءاللہ کچھ اور سناتا ہوں آپ۔ ایک نظم سناتا ہوں جو نظم ان دنوں بہت سنی گئی، سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ بچے بچے کی زبان پر یہ نظم رہی۔ ایک ایسی نظم اللہ نے مجھ سے کہلوائی جو پروٹیسٹ میں، آندولنوں میں سلوگن بنی، بینر کا حصہ بنی۔ ایک ایسی نظم جو بہت روتے ہوئے کہی میں نے۔ ایک ماں جس کا ایک جوان بیٹا دیش کی راجدھانی سے ایک پرومیننٹ یونیورسٹی، اس یونیورسٹی سے پچھلے تقریباً 7.5 مہینے سے غائب ہے، اور اس کو تلاشنے والا کوئی نہیں ہے۔ ماں آج بھی رو رو کر کے، چیخ چیخ کر کے حکومت سے، میڈیا سے، پرشاسن سے، سب سے یہی کہہ رہی ہے کہ مجھے میرا بیٹا واپس کر دو، مجھے میرا لال واپس کر دو، مجھے میرا نجیب واپس کر دو۔ میں نظم سناتا ہوں۔ جس دن کا یہ واقعہ ہے اس کے تیسرے دن جب مجھے پتا چلا کہ وہ ماں، نجیب کی ماں، جے این یو کے ایڈ بلاک پہ بیٹھ کر کے رو رہی ہے، تو میں بہت گمنام سا اس ماں سے ملنے گیا تھا۔ اور جب میں پہلی بار اس ماں سے ملا تھا تو یقین کریں لمحے بھر کے بعد مجھے لگا، اس کی دہاڑیں سن کر کے، اس کی چیخیں سن کر کے مجھے ایسا لگا
کہ نجیب کی امی کی جگہ اگر میری امی ہوتی تو, اگر نجیب کی جگہ عمران ہوتا تو, نجیب کی جگہ کوئی منوج ہوتا, کوئی انل ہوتا, کوئی راجیش ہوتا, کوئی ساحل ہوتا تو. لیکن ہمارے دیش کی انھی میڈیا, ہمارے دیش کی حکومتیں, ہمارے دیش کے پرشاسن کو کچھ نہیں سنائی پڑ رہا. وہ ماں کبھی جنتر منتر پر, وہ ماں کبھی انڈیا گیٹ کے سامنے راج پتھ پر, وہ ماں کبھی ہوم منسٹر کی چوکھٹ پر, اور وہ ماں کبھی JNU کے ایڈ بلاک پر چیخ رہی ہے, رو رہی ہے. دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. آئیے دوستو منتخب حدیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا, آپ یوں کہا کیجئے کہ اے اللہ, اے تمام سلطنت کے مالک, آپ ملک کا جتنا حصہ جس کو دینا چاہے دے دیتے ہیں اور جس سے چاہے چھین لیتے ہیں, اور آپ جس کو چاہیں عزت عطا کرتے ہیں اور جس کو چاہیں ذلیل کر دیتے ہیں. ہر قسم کی بھلائی آپ ہی کے اختیار میں ہے. بے شک آپ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور آپ دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. یعنی آپ بعض موسموں میں رات کے کچھ حصہ کو دن میں داخل کر دیتے ہیں جن سے دن بڑا ہونے لگتا ہے, اور بعض موسموں میں ان کے حصے کو رات میں داخل کر دیتے ہیں جن سے رات بڑی ہو جاتی ہے. اور آپ چاند اور چیز کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان چیز کو جاندار سے نکالتے ہیں, اور آپ جس کو چاہے بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں. ایک جگہ ارشاد ہے, اور غیب کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں. ان خزانوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور وہ خشکی اور تری کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں, اور درخت سے کوئی پتا گرنے والا ایسا نہیں جس کو وہ نہ جانتے ہوں, اور زمین کی تاریکیوں میں جو کوئی بیج بھی پڑ جاتا ہے اور اس کو وہ جانتا ہے, اور ہر تر اور خوش چیز پہلے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو رات میں تم کو سلا دیتے ہیں, اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو اس کو جانتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہی تم کو نیند سے جگا دیتے ہیں تاکہ روزی اس زندگی کی مقدر مدت پوری کی جائے. آخر کار تم سب کو انہی کی طرف واپس جانا ہے, اور وہ تم کو ان اعمال کی حقیقت سے آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے. ایک جگہ ارشاد ہے, بے شک اللہ تعالیٰ بیچ اور گھٹلی کو پھاڑنے والے ہیں, وہی جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں. وہی تو اللہ تعالیٰ ہیں جن کی ایسی قدرت ہے. پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں اس کے غیر کی چلے جا رہے ہو. وہی اللہ تعالیٰ صبح کو رات سے نکالنے والے ہیں, اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے, اور اس نے سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا ہے, اور ان کی رفتار کا حساب ایسی ذات کی طرف سے مقرر ہے جو بڑی قدرت اور بڑے علم والے ہیں. اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے رات کے اندھیروں میں خشکی اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو. اور ہم نے یہ نشانیاں خوب کھول کر بیان کر دیں ان لوگوں کے لیے جو بھلے برے کی سمجھ رکھتے ہوں. اور اللہ تعالیٰ وہی ہیں جنہوں نے تم کو اصل کے اعتبار سے ایک ہی دنیا سے پیدا کیا, پھر کچھ عرصہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ زمین ہے, پھر تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے. بے شک ہم نے یہ دلائل بھی کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچ بوجھ رکھتے ہیں. اور وہی اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے آسمان سے پانی اتارا اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے نباتات کو زمین سے نکالا, پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی, پھر اس کھیتی سے ہم ایسے دانے نکالتے ہیں جو اوپر تلے ہوتے ہیں, اور کھجور کی شاخوں میں سے ایسے گچھکے نکالتے ہیں جو پھل کے بیج کی وجہ سے جھلے ہوتے ہیں. اور پھر اس ایک پانی سے انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل رنگ صورت ذائقہ میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض ایک دوسرے سے نہیں بھی ملتے. ذرا ہر ایک پھل میں غور تو کرو, جب وہ پھل لاتا ہے تو بالکل کچا اور بد مزہ, اور پھر اس کے پکنے میں بھی غور کرو کہ اس وقت تمام صفات میں کامل ہوتا ہے. بے شک یقین والوں کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں. اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ.
تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم.